ट्रेड ट्रैवल एसोसिएशन गुजरांवाला इत्तेहाद ग्रुप उम्मीदवार बराए सदर राना मुदस्सर खान एडवोकेट राना खालिद परवेज़ की तरफ से अशाइया दिया गया, जिसमें ट्रेड मेंबरान के अलावा वकला और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया दोस्तों का आना और खिदमत के लिए हमें मौका देना। कुछ दोस्त ग्रुप में मेरे से यही पूछते रहते हैं सिक्योर ऑफ ट्रेड क्या है, सिक्योर ऑफ ट्रेड क्या है। मेरे से माशाल्लाह सीनियर बहुत दोस्त हैं, मुझे तो ऐसे बोलते हुए शर्म आती है क्योंकि बड़े मेरे सामने बैठे हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ इस ट्रेड में। सिक्योर ऑफ ट्रेड बहुत ऐसे इशू हैं जो हमारे ट्रेड के मामला से उलझे हुए हैं। एक सिर्फ मैं सिंपल सा छोटा सा बताऊँगा कि कोर्ट का ही मैटर अगर बन जाए ना, हम उसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। वो कस्टमर कोड होता है कि अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम आ जाती है ना, वो अगर उम्रे पे गया है, वहाँ उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, वो आपके ख़िलाफ़ वहाँ एप्लीकेशन केस करता है, वो 6 महीने आपकी जान नहीं छूटती है। उसके लिए बेहतरी के लिए क्या हल है इशू, यानी टिकट आप ले अगर उम्रे पे भेजते हैं 1,30,000 रुपये में, 90,000 की जो आप टिकट ले एयरलाइन ले लेती है, 30,000 उम्र कंपनी वीज़ा लगवाई ले लेती है, आप तो 4 से 5,000 रुपये कमा रहे हैं। तो वो शख्स जब कोर्ट में केस करता है, वो आपके ख़िलाफ़ करता, ज़िम्मेदार आप बने हुए हैं, जबकि कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है और एयरलाइन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके बहुत मसाइल। इसी तरह FIA है कि FIA कानून एक बात कहता है कि किसी शख्स को आप FIR काटने से पहले हथकड़ी नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पे अगर हाँ अरेस्ट करना है या कोर्ट आर्डर करे या FIR कटी हो, फिर उसको हथकड़ी आप लगा सकते हैं। और वो FIR ले आते हैं जब जो हमारे इदारे से उसका लिंक ही नहीं है, हमारे ट्रेड से उनका लिंक ही नहीं है, वो आते हैं हथकड़ी लगाते हैं और जो मामला बनते हैं सबको दोस्तों को पता होता है। और इसके अलावा बहुत इशू हैं जो ट्रेड सिक्योर ऑफ ट्रेड को हमने करना है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, उसके बगैर मौके से भी जो चीज़ें हैं, मैं अगर कोई भी आता है तो उनके आगे रखूँगा, ये इशू है, ये मामला है, इन चीज़ों का आपने लेके चलना है, हम सबको सिक्योर करना है। बस यही मेरी कुछ बातें, कुछ चीज़ें हैं जो फिर इंशाल्लाह डिस्कस में आएंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने खिदमत को मौका दिया आने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सारे अपने ट्रेड साथियों का बहुत ज़्यादा मशकूर जो तशरीफ़ ले आए ने, ख़ास तौर पर चौधरी अजमत साहब, भाई तनवीर साहब, भाई गौर साहब, अरफान भट्टी साहब और दीगर हमारे जितने भी साथी तशरीफ़ ले आए ने, और चौधरी आबद परवेज़ हरल साहब, इन्हों ने बहुत ज़्यादा मशकूर आ कि उन्हें अपना कीमती वक्त कढ़िया और तशरीफ़ ले आए ने। मैं अपने कोई अज गुफ्तगू नहीं करनी, गुफ्तगू अज करन दे इंशाअल्लाह चौधरी अजमत साहब और उन्होंने नाम पर खूब तालियां। मैं दावत देना चौधरी अजमत साहब कि चौधरी अजमत साहब तशरीफ़ लियाउन और अपने ख्यालात का इजहार फरमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब आप फटाफट जल्दी निकल गए नुस्खा आके। मेरा ख्याल है जी ट्रेड आपके सामने है, मसाइल भी आपके सामने हैं, कुछ तनवीर भाई ने जिक्र किया है, कुछ उसके अलावा मसाइल हैं और इसके हल के लिए वक्तन फ़वक्तन कोशिश होती रही है, लेकिन आज भी हम उसी पोजीशन में हैं, आज भी प्रॉब्लम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम इदारों की बात करें तो उसमें भी हमारे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं। FIA की अगर बात करें तो शर्मिंदगी है, लेकिन हमें कहना पड़ता है कि हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो जाके ये किरदार अदा करते हैं, जो छापे भी दिलवाते हैं और ये सारे मामला उनकी तरफ से किए जाते हैं। दूसरी चीज़ें अगर बात की जाए इदारों की एयरलाइंस के हवाले से, तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर दौर में रही है और हमारी कोशिश भी यही है कि इस ट्रेड को सिक्योर किया जाए, शहर के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। आप दोस्त शायद मौजूद थे, मैंने जब चैम्बर का हमारा ये इजलास हुआ था तो उस वक्त मैं वाद शख्स था जिसने ये मुतालबा उठाया था कि जिस शहर में वोट आप हमसे ले रहे हैं तो बिज़नेस आपका शहर से बाहर क्यों जा रहा है। ये हमारा हक़ है कि अगर आप इस शहर में हम सर्विसेज आपको दे रहे हैं तो वोट के लिए आप हमें कॉल कर लेते हैं, तो बाद में सर्विसेज के लिए भी हमें कॉल करें। उस वक्त ये नहीं कि बिज़नेस लाहौर से, इस्लामाबाद से और किसी और जगह से हो रहा हो। तो ये भी मसाइल हैं जो चैम्बर के प्लेटफार्म से भी हमने ऑलरेडी उठाए हैं। मैं बहसीयत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2 दफ़ा मैंने
तीसरा साल ये चल रहा है और इन 2 सालों में मैंने काफ़ी मेहनत की है जितनी कर सकते थे। अल्लाह का शुक्र है कि सियालकोट चैम्बर को जो सहूलतें मिल रही थी, पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि वो सहूलतें सारी गुजरांवाला चैम्बर को भी मिली हैं, जिसमें आपकी टिकट पे इंसेंटिव आ रहा था 16% तक, 20% तक इंसेंटिव आया है और ये चलेगा। कोरोना की वजह से मीटिंग्स हमारी कुछ पेंडिंग हो गई हैं, अदरवाइज़ एयरलाइंस के साथ हमने एक शेड्यूल सेट किया हुआ था और वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक चलता रहेगा। दरमियान में एक काफ़ी पीरियड हो गया था, इलेक्टेड बॉडी नहीं आ सकी। उसकी वजह एक ये भी थी कि पार्टिसिपेंट कोई नहीं थे जो इलेक्शन में आना चाह रहे थे और इलेक्शन मुलतवी होते होते 3 साल गुजर गए हैं। 3 साल के बाद जब ये ग्राउंड बनी है तो माशाल्लाह आपके सामने है, इलेक्शन का माहौल है और मज़े की बात यह है कि माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पुरअमन तरीके से। आप अपनी ज़मीर की आवाज़ पे, दोनों पार्टीज़ का मंशूर आपके सामने है, कोई और आना चाहे उसका मंशूर आपके सामने है, आप अपने ज़मीर के मुताबिक जो फ़ैसला करेंगे उस पर जिसको आप समझते हैं कि जो एलिजिबल है, जिसके मंशूर में आपके मसाइल का हल है, उसको आप अपना वोट का हक देंगे। पुरअमन तरीके से ये सिलसिला होगा और ये मैं इसको डे 1 से कह रहा हूँ कि ये फ्रेंडली मैच है। फ्रेंडली मैच का मतलब ये है कि जिस दिन शाम को ये मैच ख़त्म होगा उस दिन ग्रुप्स ख़त्म हो जाएंगे और हम दोबारा यूनाइटेड होकर एक ही ट्रेड रहेंगे। जो भी आगे आएगा हम उसकी टाइम देंगे उसको, लेकिन हम ये भी तवक्को करेंगे कि मुदस्सर साहब उसके बाद कहीं आगे पीछे नहीं हो सकेंगे, ना हम इनको होने देंगे और ना ये वक्त आएगा इंशाल्लाह। तो आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि अपने ज़मीर के मुताबिक पुरअमन रहते हुए, एक सिर्फ अपील ये है कि आस्ता आस्ता व्हाट्सएप में तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसमें थोड़ी सी स्पीच को कंट्रोल करें, मामलात को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये फ्रेंडली मैच है और उसको फ्रेंडली मैच ही रहने दें, जंग नहीं बनाना और जंग की सूरत हाल भी पैदा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। बाकी इंशाल्लाह अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें। उस दिन ये सूरत हाल ना हो जो खालिद साहब मुझे बता रहे थे कि जी माशाल्लाह वकला तो बहुत थे लेकिन वोट कास्ट करने नहीं आए। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासर हो। ट्रेड के मसाइल के हल के लिए जितनी कोशिश हम पहले कर रहे थे मज़ीद भी करते रहेंगे और ये सारा कुछ आपके सामने चलता रहेगा। जी कुछ मसाइल बेहतरी की तरफ गए हैं, कुछ अभी पेंडिंग हैं। एयरलाइंस के हवाले से कुछ इशूज़ हैं, उसको अभी मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दरमियान का जो पिछला पीरियड गया है वो टूरिज़म के हवाले से हमारे लिए आइडियल पोजीशन रही है। अल्लाह का शुक्र है कि टूरिज़म में जो डिप्टी डायरेक्टर आए थे, डिप्टी कंट्रोलर, वो ना सिर्फ मेरे अजीज़ थे बल्कि मेरिट पे आए थे। और इस 1 साल के अंदर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि गुजरांवाला ट्रेड के किसी शख्स का 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा लगा है तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। किसी एक जगह पे भी आपकी जो बैंक की फ़ीस थी सिर्फ वो पे हुई है और यही सर्विसेज हम आगे एक्सपेक्ट करते हैं आने वाली जो रजीम है उससे भी। ये मसले पैसे दे के, रिश्वत दे के मसाइल तो वक्त गुजर जाता है, लेकिन असर आप लोगों को इलेक्ट करने का मकसद यही है कि हमारे मसाइल जो हैं वो मेरिट पे हल हों और मेरिट पे हल होने के लिए ही हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और यही तवक्कुआत हैं हमारी। बाकी ज़ारा मंशूर उनका है वो भी आपके सामने बयान करते हैं। आप अपने ज़मीर के मुताबिक पुरअमन माहौल में, फ्रेंडली माहौल में वोट कास्ट करें और व्हाट्सएप पे थोड़ा सा टेम्परेचर को कूल करने की कोशिश करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ट्रेड पार्टनर्स को अस्सलाम वालेकुम। एक मेरे प्रोफेसर थे जो अक्सर वो अल्लामा इकबाल को बड़ा पसंद किया करते थे, तो वो कहते थे शेर, शाहीन और दरवेश ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी महलूक है जिसको असाबी थकावट नहीं होती। अल्लामा इकबाल के बड़े पसंदीदा थे। ये थोड़ा सा रेफरेंस मैंने इसलिए यहाँ पे कोट किया कि जिस तरह के इत्तेहाद ग्रुप का इंतखाबी निशान भी है, तो इनसे जो एक्सपेक्टेशन ट्रेड को है वो भी इसी तरह से है कि ये अपने काम के दौरान में असाबी तौर पे काम करते हुए थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, और जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं जो ट्रेड की तरफ अगर ये कामयाब हों अल्लाह करे, तो उन कामयाबियों को, उन जो ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए ये फिर किसी किस्म की कमज़ोरी का मुज़ाहरा ना करें। अभी अज़मत साहब ने भी इस ट्रेड के साथ जुड़े कुछ मसाइल
کے بارے میں بات کی. یہ جو مسائل ہیں یہ بالکل روز روشن کی طرح سب پہ یہاں ہیں. اس ٹریڈ کی کمزوریاں، خامیاں، اس کے ساتھ جڑے مسائل. تو یقیناً تمام ٹریول ٹریڈ جو اس وقت اس پورے الیکشن کی اس کمپین میں حصہ لے رہی ہے، وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو، ان کا بنیادی طور پہ خیال یہی ہے، ان کی توقع یہی ہے کہ یہ جو لوگ بھی الیکٹ ہوں گے، جو بھی پریزیڈنٹ بنے گا، وہ اس ٹریڈ کے مسائل اور اس کے ٹریڈ کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے لیے وہ بطریقہ حسن جو ہے کام کرے اور ان تک محنت کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آمد پہ سب دوستوں کو بہت بہت سلام. اور الیکشن کا اس وقت جو دورہ ہے اور جو الیکشن کی گہما گہمی ہے، آج اتفاق سے مجھے رانا صاحب کی کال آئی کہ جی آج ہمارے ہاں فنکشن ہے تو آپ نے ضرور آنا ہے. تو میں ذہن نصیب اس ساری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آج کے اس فنکشن میں جو ہے پارٹیسپیشن کے لیے آیا. سب لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا. یہ جو الیکشن ہے بیسیکلی جو اس وقت دونوں پارٹیز ہیں، الیکشن کمپین اس وقت چل رہی ہے، یہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ منسلک ہیں. عظمت صاحب نے جو بات کی، گوہر صاحب نے ماشاءاللہ جو بات کی، انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ ہماری بہت ساری چیزیں ایسوسیٹ ہیں. بیکاز بیک اینڈ کے اوپر ہم لوگ ایک ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سے بھی آگے کچھ لوگ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جو فرنٹ لائنر ہیں بیسیکلی ان کی ہماری جو ترقی ہے بیسیکلی ان کے ہاتھوں میں ہے. مطلب وہ کس طرح امپروو کرتے ہیں، وہ کس طرح چیزوں کو چلاتے ہیں، وہ چیزوں کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے آنے والے ٹائم کے لیے ہماری ترقی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. تو اسی لیے سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا ماشاءاللہ اس ینگ قیادت کو انڈر دی سپرویژن آف رانا مدثر صاحب کہ ماشاءاللہ ساری ینگ ٹیم ہے. اور ہمیشہ جہاں پہ بھی ترقی ہوئی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں ہمیشہ ینگ لوگوں نے ہی کام کیا ہے. اب جو مارکیٹ کے سینئر لوگ ہیں، جو ہم جیسے ہیں جن کو لائف کے اندر 35 40 سال ہو گئے کام کرتے، بیکاز ہمارا سارا جو سٹینڈنگ ہے وہ آپ لوگوں کے کندھوں پہ ہے. ہم یہ ہے کہ آپ کو کوئی اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، بٹ یو پیپل کہ آپ اپنی ورکنگ کو آگے بڑھائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیاب بھی کریں گے. اس کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خدا آپ کو کامیاب کریں. جب آپ کامیاب ہو کے آ جائیں تو پھر ان ساری چیزوں کو آپ یاد رکھیں کہ مطلب یہ بیسیکلی جو آپ کا لائف ہے ان پہ کس طرح سے ساری چیزوں کو اپنے پروسیگیٹ کر کے آگے جو ہے وہ امپرومنٹ لانی ہے. سو دس از اے نوٹ فار ایوری باڈی جو ماشاءاللہ اس وقت قیادت میں ہے. میری سب دوستوں کے لیے اسپیشلی اس پینل کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو جو ہے اس اپنے مقصد میں کامیاب و کامران کریں، اور ہمارے لیے جو ہے آپ کا آنا جو ہے وہ ٹریڈ کے لیے پرٹیکولرلی وہ بہتری کا اسباب بنے. ٹریڈ کی بہتری کے اس بات کے لیے چلتے چلتے 2-4 چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا، جیسے عظمت صاحب نے بھی وہ آپ سے شیئر کی ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. بیکاز پاکستان مطلب وہاں کنٹری ہے کہ کسی بھی بزنس کے لیے آپ آفس لے کے آپ آفس بناتے ہیں، ابھی آپ اپنا سائن بورڈ نہیں لگاتے ہیں تو وہ اس میں سیلز ٹیکس والے آ جاتے ہیں، اس میں FIA والے آ جاتے ہیں، اس میں FBR والے آ جاتے ہیں. سو یہ ہے کہ جب ہم مینٹلی ان ساری چیزوں سے کلیئر ہوں گے، ہمیں یہ پتہ ہوگا ہماری اگلی قیادت جو ہے دے آر سٹنگ اینڈ دے کین ڈو ایوری تھنگ، تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی پازیٹیوٹی کا باعث بنے گی. بیکاز ہم اس سارے فیز کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے بزنس کو توجہ دے سکیں گے، ہم اپنی چیزوں کو دیکھ سکیں گے. انڈیویجولی جب ہمیں کسی بہت سارے اداروں کی ٹینشن فکر فاقہ ہوگا تو ہم نے بزنس کیا کرنا ہے، ہمیں تو ان ساری چیزوں کے اینڈ کے اوپر وہ ساری چیزیں دیکھنا ہوں گی. اور جہاں پہ یہ ہماری یونٹی ہوگی، اس یونٹی کے ساتھ جہاں پہ یہ ہمارا پینل ہوگا تو وہ اس پینل کے اس ساری فیز کے اندر جا کے چیزیں ہم رکھ دیں گے کہ رانا صاحب یہ ہمارا مسئلہ ہے، نو یو ول ہیو ٹو ہینڈل دس ایشو ایز ارلی ایز پاسبل. سو دیٹ وہ ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیوٹی کا باعث ہے. آج ہم جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ آج ہم نے وہ سلیکشن کرنی ہے کہ ویئر وی کین سی آل دیز تھنگس، کہ وہ جو چہرے ہیں کیا آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، وہ کتنے ہمارے لیے کتنی پازیٹیوٹی کریٹ کر سکتے ہیں. تو سو دیٹ یہ جو آپ کا ووٹ ہے یہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے. اس ضمیر کی آواز کو دیکھتے ہوئے پرٹیکولرلی اس پاسٹ کو دیکھتے ہوئے، اس پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے، اور اسپیشلی آپ کا فیوچر اسی کے اوپر بیس کر رہا ہے، اس میں یہ آپ سب دوستوں سے کہوں گا کہ یہ جو اس وقت الیکشن ہے اس میں آپ ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کریں.
مطلب ماس وائز کے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا فلاں ہے. نو, نیور ایور. بیکاز اس کے اندر ٹریڈ کو یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے کہ یہ لوگ آئیں گے, ان لوگوں کے آنے سے ہمیں کس حد تک فلیکسیبلٹی ملے گی, کس حد تک ہمیں پازیٹیوٹی ملے گی. تو بیکاز کہ وہ جو پازیٹیوٹی 1 سال کے لیے ہے, وہ 2 سال کے لیے ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا اوڑھنا بچھونا بیسیکلی یہ ہے. کچھ ایسے لوگ اگر آ جائیں جہاں پہ ہمارا ایکسپیکٹیشن لیول یہ ہو کہ ہمارے کام ہوں گے, اگر وہ ہمارے کام نہیں ہوں گے, ٹریڈ کی بہتری نہیں ہوگی, تو دیٹ از دی پرابلم فار اس. سو اٹ از مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو ایوری ون کہ اس ساری چیز کو آپ دیکھتے ہوئے جو الیکشن کا اس وقت ٹائم ہے اس کو آپ کاؤنٹ ڈاؤن کریں, ان ساری چیزوں کو کلیئر کرتے ہوئے اپنے ضمیر کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ویئر یو ول ہیو ٹو پوسٹ یور ووٹ ایز ویل ایز, سو دیٹ انشاءاللہ یہ جو ابھی فضا ہے, مطلب یہ جو دونوں گروپس ہیں یہ ہمارے ہی ٹریڈ کا حصہ ہے, ہمارا ہی گھر ہے, ہمارا ہی نظام ہے. تو ہمیں بیسیکلی اس سلیکشن کر کے اس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو آگے ہمارے ساتھ چلیں گے اور ان کے پیچھے ہم لبیک کہیں گے, اور وہ جو لبیک ہے وہ مطلب ہمارے لیے ایک پازیٹیوٹی کا باعث بنے گی. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت سارا شکریہ, اور میں انشاءاللہ العزیز اس سارے فیز میں ریئلی اپریشیٹ, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس پینل کو دیکھتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے, اور اسی کامیابی کے ساتھ جو ہے آنے والے ٹائم میں یہ ہمارے ٹریڈ کے لیے بہتری سے بہتری کے مواقع کریٹ کرے, جو کہ ہماری بزنس کی پازیٹیوٹی کا حصہ بنے, جو ہماری فلیکسیبلٹی کا حصہ بنے, جو ہمارے لیے آسانیوں کا باعث بنے. سو دیٹس وائی مطلب میری یہ دعا بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ اللہ کریم اس پورے پینل کو کامیاب و کامران فرمائے اور ہمارے لیے بہتری اور آسانیوں ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ السلام. السلام علیکم. میرے تو ادھر سارے سینئر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے میری تو چہرہ شناسی بھی نہیں ہے کسی کے آگے. فلائی پیراڈائز ٹریول سے میرا تعلق ہے اور کوئی 2 سال سے اس فیلڈ میں ہوں میں تقریباً. اور رانا صاحب جو ہیں, رانا صاحب سے ایک ریلیشن بھی ہے, اور ریلیشن سے ہٹ کے 2 سال میں جتنا میں نے ٹریڈ کو دیکھا ہے کہ ٹریڈ میں بہتری کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رانا صاحب کو سپورٹ کریں اور ان کو ووٹ دیں. اور اس کے علاوہ یہ پورا پینل جو ہے, اس پورے پینل کو سپورٹ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ہماری ٹریڈ کے لیے بہتری ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 1-2 سجیشنز ہیں جو میں رانا صاحب سے گاہے بگاہے میٹنگز میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں. ایک پلیٹ فارم وکلا کا ہے جو آپ کے سامنے آلریڈی ہم پرسوں ہمارا الیکشن ختم ہوا. ابھی میاں صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ جو واٹس ایپ ہے اس کے اوپر گرما گرمی بہت ہے. ایک بات یاد رکھیے, ہم الیکشن کے بعد اسی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک پلیٹ فارم پہ آپ نے بھی اکثر دیکھا کہ کبھی نہیں ایسے ہوا کہ کبھی وکیل کے خلاف گریبان ہوا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مقولہ ہے کہ ہارنے والے بھی ہم ہی ہیں اور جیتنے والے بھی ہم ہیں. اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے یہ پرپز ہے ایک یونٹی شو ہو ایک ان لوگوں کے لیے جہاں سے آپ کو تھریٹس ہیں. وہ آپ کا فورم ہے ایف آئی اے موسٹلی جو آپ کو ڈیل کرتا ہے. چونکہ رانا صاحب, میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کراتا چلوں, ہمارا پریمیئر لا کالج ہے, میں اس کا ڈائریکٹر ہوں. رانا صاحب میرے پرانے دوستوں میں ہیں. تو یہ میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں آپ کو لا گریجویٹ ہونا آپ کا ضروری ہے. چلیں ہم ماشاءاللہ 2 بھائی اس میں ہیں. اور پھر آگے یہ جو انہوں نے آگے فیصلہ کیا, یہ آپ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پریزیڈنٹ بن کے لا کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. ہمارے یہ ایسوسیٹ ہیں جی اتنی آپ کو پاور جنریٹ کر سکتے ہیں, پروٹیکشن دے سکتے ہیں جتنا کہ ہم کامن پرسن نہیں دے سکتا جو لا نوئنگ ہے. اس میں آپ کے جو نام ہے, میری سجیشنز آپ کے لیے بینڈنگ نہیں ہے, لیکن میں چونکہ ایز اے ڈیموکریٹ آپ کو یہ سجیشن دے رہا ہوں. مجھے آپ کے نام سے اختلاف ہے. یہ جو ایجنٹ کا ورڈ ہے یہ مجھے نہیں یہ مناسب لگتا. یہ آپ کا نام کو تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے. بے شمار نام ہے, ٹریولز کے آگے کنسلٹنٹ لگا دیں, کچھ بھی کر لیں. چونکہ آپ جو ہیں بڑے اچھے آفیسز ہیں, پوری ایک فیلڈ ہے آپ کی, تو اس میں نام میں تھوڑی سی چینجنگ کریں. پھر آپ کا کوئی آئین نہیں ہے. ابھی چونکہ میں نے یہ فرسٹ ٹائم دیکھا کہ آپ لوگوں کو میری انفارمیشن کے مطابق الیکشن ہو رہا ہے, یہ کبھی ہوا نہیں. ایک کانسٹیٹیوشن آپ کا ہونا چاہیے, ایک بورڈ آپ کا ہونا چاہیے, ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے, اور سارا تھرو آؤٹ ایک رجسٹرڈ ہونا چاہیے سارا کچھ. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی پہچان ہوگی
اور پہچان جب ہوگی، ایک ادارہ پاورفل ہوگا اور آپ کے اتنے ہی آپ کے مسائل جو ہیں وہ سالو ہو سکیں گے کہ یہ وہ ادارہ ہے، یہ ایجنٹ نہیں ہے، یہ ایک پوری ایسوسیشنز ہے، جیسے چیمبر آف کامرس ہے، یہ بار ہے ہماری، اور اس طرح ہیں. تو میری اس میں سمبیشن ہے کہ رانا صاحب از اے ینگ لائر، آلسو از اے پارٹ آف اوور کمیونٹی. تو ہم جو جتنے دوست آئے ہیں ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا. ہماری خدمات جو ہیں ان کے وساطت سے آپ لوگوں کے لیے ہر وقت حاضر ہے، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. اگر کل آپ ان کو پریزیڈنٹ کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں آپ ڈی بی اے گوجرانوالہ کو کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. صرف ایک ہی بات میں ادھر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وکیل کے خلاف موسٹلی مینٹلی لیول کیوں ہوتا ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط ہونے نہیں دیتا. تو رانا مدثر صاحب خود ایڈوکیٹ ہیں، اور ایف آئی اے والے جس طرح بلیک میل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے سبھی. آپ کے فورم کو انشاءاللہ تعالی لیگلی 90% ایسے ہی ایف آئی اے والے وہ تنگ کرنا چھوڑ دیں گے کہ چونکہ آپ کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ ایک لائر ہوگا. تو آپ نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، ان کو ووٹ دے کے کامیاب کریں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس گٹر کے ماحول میں اس یونین کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. الیکشن نفرت کا نام نہیں ہے. رانا مدثر صاحب نے اور چیمہ صاحب نے جس طرح میں بلایا اور ایک اچھے قدم کی طرف یہ چلے ہیں. نئی وان صاحب نے جو کہا ہے کہ آئین ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا یہ پہلا الیکشن ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں آپ جیسے جیسے آگے چلیں گے. تو مجھ سے پہلے مقرر نے کہا تھا کہ واٹس اپ جو اس پہ گرما گرمی، الیکشن سیکھنے کا نام ہے. جو آپ کے نمائندے جس طرح آپ نے ان کو اپنی طرف سے ریپرزینٹ کیا ہے، اللہ کرے یہ جیت جائیں تو پھر پازیٹیولی یہ آپ کے مسائل حل کریں. اور ہم بھی، میری تنظیم پاسبان پاکستان اور وکلاء فورم، ہم آپ کے ہر ادارے کے خلاف جو آپ کو غلط طور پہ تنگ کرے گا آپ کا بھرپور انشاءاللہ ساتھ دیں گے. انہیں کے ساتھ الفاظ کے میں خاتم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز ممبران ٹریڈ کے حوالے سے جو ہمیں کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ مسٹر رانا مدثر صاحب نے مدعو کیا ہے، میں ان کا اور آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی اس محفل میں مدعو کر کے جو ہے موقع دیا. ہم ان کے اور آپ کے بہت مشکور ہیں. باتیں تو کافی ہو چکی، لیکن ایک دو ہی گزارشات ہیں جو سارے دوست اسی کے اوپر ہی اتفاق کر کے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. الیکشن میں کچھ دوستوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ہار اور جیت. ہار جیت کا کنسیپٹ جو ہے وہ ایک ایڈمٹڈ فیکٹ ہے، لیکن اس میں جب بندہ ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، اپنی بھی پہچان ہو جاتی ہے اور دوسروں کو بھی سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. باقی یونٹی کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے جو الیکشن رونما ہو رہے ہیں تو اس میں جو سب سے میری پہلے گزارش ہے، نعیم صاحب نے بھی اس کے اوپر توجہ دلائی ہے کہ اس کا باقاعدہ طور پہ جو اب ٹیم جو بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے معرض وجود میں آتی ہے، اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ اس کا جو کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ مرتب کرے، اور سیکنڈلی اس کی جو ہے رجسٹرار کے پاس اس کی رجسٹریشن کرائے، اور اس میں آپ جو ہے اس کے پیرامیٹر طے کرے کہ کون اس کا جو ہے ووٹر ممبر جو ہے نا ایلیجیبلی جو ہے
ان دی وے آف لا ہو سکتا ہے. ہمارے چونکہ مدثر صاحب کافی پرانے دوست ہیں، ان سے وابستگی ہے، تو لاسٹ منتھ میں ہمیں کچھ پتہ چلا جو الیکشن ڈیٹ پہلے تھی اس میں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ان میں سے بھی اگر کوئی دوست جو الیکشن کنٹیسٹ کروا رہے ہیں یا کوئی باڈی کا حصہ ہے، میں معذرت کے ساتھ کسی دوست کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میدان جو ہے وہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے اور ایک جیسی ہی ترجیحات ہوتی ہیں سب کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک کے لیے کوئی پیرامیٹر اور دوسرے کے لیے اور ہو. اب ہم چونکہ لا کے طالب علم ہیں، اس حوالے سے جو ہماری عقل سمجھ میں آتا ہے، جب کوئی باڈی ہی ڈکلیئر نہیں ہے اور کس طرح وہ الیکشن کمیشن بن گئے، اور اس کا باقاعدہ جو میری گزارشات ہے اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اس کا اللہ پاک جس بھی گروپ کو کامیابی دیتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ آفس جو ہے نا وہ بنائیں، اور وہی ٹریڈ کے لیے وہ جو آفس ہے وہی یوز ہو، نہ جب کہ اب الیکشن کمیشن اور اسسٹنٹ جو بھی ہیں وہ اپنے آفسز پرائیویٹ آفسز یوز کر رہے ہیں. اب ان کے ساتھ اگر کسی دوست کا گریوینس ہے اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ان کے آفس میں جانے سے تھوڑی سی میری نظر پہ میں یہ سمجھتا ہوں ہچکچاہٹ محسوس کرے گا کہ یار یہ تو پہلے ہی ہمارے گیسٹ ہم ان کے پاس جائیں گے. اگر اسی طرح انڈیپینڈنٹ آفس ہوگا تو پھر وہ سب کے لیے ہوگا، سب کے لیے ایک جیسی رسائی ہوگی. تو اس کی اگر رجسٹریشن ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کون جو دوست ہیں وہ ایلیجیبل ہیں ایز اے ووٹر. اب الیکشن کی ڈیٹ جو پہلے اناؤنس کر دی گئی اور سارا کرائٹیریا مرتب کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ جو ووٹر ممبر ہیں وہ بعد میں جو ہے نا وہ بتایا جائیں گے کہ کون کون بندہ جو ہے وہ ووٹ کا ڈالنے کی اہلیت رکھتا ہے. اب اس میں ہم نے جب وہ دیکھا تو اس میں یہ بات تھی کہ ایسا دوست جو الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے نامینیشن پیپر بھی فائل کر دیتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ووٹر ممبر ہی نہیں ہے یا یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو نامینیشن پہلے ہو گئی، وہ بعد میں ڈکلیئر ہوا کہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو پھر تو وہ آؤٹ ہو گیا الیکشن پروسیس سے. تو اس کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ ووٹر لسٹ جو تھی وہ فرسٹلی پریپیئر ہوتی تاکہ جو دونوں گروپس کے اپنے امیدوار ہیں ان کے اوپر ووٹر لسٹ اوپن ہوتی، وہ اپنے طریقے سے ووٹر لسٹ کے مطابق دوستوں کے پاس جاتے اور اپنی ریکویسٹ وغیرہ جو کرتے، اس طرح خوبصورتی ہوتی ذرا. اب بعد میں انہوں نے کوئی سیٹل کر لیا، سو ہمیں اس سے تو کوئی نہیں ہے، یہ چونکہ اپنا آپ کا معاملہ ہے، جس طریقے سے آپ نے اس کو وائنڈ اپ کیا ہمیں اس پہ کوئی نہیں ہے. لیکن جو لیگلی ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ پہلے ووٹر لسٹ ڈکلیئر ہونی چاہیے تھی، پھر اس کے بعد یہ سارا پروسیس ہونا چاہیے تھا. سیکنڈلی میں جو ہم باہر بیٹھ کے جو ہم دیکھتے ہیں آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں جو مین بات جو ہے وہ یہ ہے جو ہماری نظر میں ہے کہ مختلف پگڈنڈیاں عبور کر کے بندہ ایک ایسے نوبل پروفیشن میں آتا ہے جیسا کہ ہم ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو اتنا وقت اور مختلف مراحل طے کرنے کے بعد لیگلی طور پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لائسنس دیا ہے اور ود ان دی لمٹ آپ جو کام کر رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو ایٹا کا لائسنس ہے، آپ جو ٹکٹ وغیرہ ایشو کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی ترکی کا یا کوئی یورپ کا ویزا شو کرتا ہے، آپ ٹکٹ دے دیتے ہیں، جب وہ جاتا ہے امیگریشن والے پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ 2 نمبر ہے. تو ہوتا کیا ہے، وہ کہتے ہیں ٹکٹ کدھر سے لی ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں سے لی ہے. اب اس پوائنٹ پہ آ کے اگر آپ کی ٹریڈ کے جو ایسوسیشن ہوگی، یونٹی ہوگی، آپ کی رجیم ہوگی، تو پھر یہ کام نہیں ہوگا. تو وہ ڈپوٹی جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے وہ کچھ بھی نہیں کہتا، یہ اپنے پاس سے ایف آئی آر میں اس کا جو جس نے ٹکٹ ایشو کی ہوتی ہے اس کا نام مینشن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بندہ جو ہے ایف آئی اے والوں کی مرہون منت ہو جاتا ہے.
پھر وہ چکر کاٹنے پڑتے ہیں، بعض اوقات کوئی گیو اینڈ ٹیک کی صورت میں ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پھر FIR وغیرہ لانچ ہو جاتی ہے، جس کے آگے جو مختلف مراحل ہیں اس کو طے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے یہ فیس کیا ہے تو وہ بخوبی جانتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ کھانا بالکل تیار ہے، میں کھانے اور آپ لوگوں کے درمیان زیادہ دیر جو ہے وہ حائل نہیں ہونا چاہتا. تو اس سے پہلے سرفراز بٹ صاحب نے، ہرل صاحب نے اور باقی سارے دوستوں نے بڑی اچھی تجاویز بھی دے دی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ رانا مدثر صاحب کو جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی، اگر رات کے 3 بجے بھی ہمیں بلائیں گے تو ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے ان کے لیے. انہی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب انشاءاللہ پریزیڈنٹ رانا مدثر صاحب، وائس پریزیڈنٹ قاری محمد شریف چیمہ صاحب، تمام دوست بزرگ اور میرے بڑے ہی لاڈلے بڑے بھائی ہرل صاحب اور تمام وکلا دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چل رہا اصل میں یہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے، یونین ہوتی ہے، یہی ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں یہی پاور ہوتی ہے. اصل میں فرد واحد کچھ نہیں ہوتا. تو بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے، یہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے یہ ینگ بھی ہے، لائر بھی ہے، آپ کو پوری سپورٹ کرے گا. یہ آپ ایسے ہی ڈرتے رہتے ہیں FIA سے. میں ریجنل وائس چیئرمین گیپکو ہوں، میرا ڈپارٹمنٹ بھی FIA کے نیچے ہی آتا ہے. میرا اگر ایکسین پکڑ لے، SDO پکڑ لے، میں تو دھرنا دے دیتا ہوں اس کے آفس کے باہر. فار ایگزامپل 2 مہینے پہلے اس نے دیا ہے، میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہا میں نے آپ کو باہر نہیں آنے دینا، کیوں ریسٹ کیا ہے، اور 1 گھنٹے میں ہم نے چھڑوایا اسے. تو آپ کو یہ کمیونٹی کو مضبوط کرنا چاہیے، تو اللہ مہربانی کرے گا. لیگل کام تو ہوتے ہیں، ان لیگل بھی کیے جائیں گے آپ کے. انشاءاللہ آپ پریزیڈنٹ بنائیں مدثر کو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں ہوتا. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، بھائی ہوں آپ کا، چھوٹا ہوں، خادم ہوں آپ کا. تو اتنے سارے لائر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، تو کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ ہماری مدد کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدثر الیکشن نہیں لڑ رہا، اس کا سارا گروپ الیکشن لڑ رہا ہے. اور گروپ کے جو دوست ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ پنجابی جی مثال ہے نا، جہدے نال ٹری پھر لنگ سانجا ہوتا ہے. تو جے لنگ سانجا سمجھو گے تو کامیاب ہو گے، تو جے گھر سورو گل نہیں بننی. اور رہنے مائک میری آواز بڑی ہے. میں نے اپنی زندگی میں بڑی جنگیں لڑی ہیں. میں پہلے اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، پھر میں BOD کا ممبر رہا ہوں، بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر رہا ہوں. تمام MNAs گجرانوالہ نے میری مخالفت کی، لیکن یوسف رضا گیلانی کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، وہ وزیر اعظم تھا. میں اس کے گھر چلا گیا چاول اور گھی لے کے. میں کہا یار یہ 7-8 MP میرے خلاف نے. انہوں نے کہا بھج جانا MP. میں بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر بن گیا. جہاں MNA MP میرے آفس آتے میں کہا باہر بٹھاؤ، 5-5 10-10 15-15 منٹ باہر بٹھاتا تھا. اصل میں بات ہوتی ہے انسان کے اندر جوش ہوتا ہے. کوئی CBA کوئی DBA نہیں ہوتا، بندہ خود CBA ہوتا ہے، بندہ خود DBA ہوتا ہے. اور خدمت ہوتی ہے، جب بندہ کسی کے ساتھ خدمت کرتا ہے، مخلص ہوتا ہے، تو کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے. اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. میں کوشش بھی کروں گا، دعا بھی کروں گا، اور آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس پینل پورے کو کامیاب کریں، محنت کریں اور ووٹ دلائیں. تھینک یو ویری مچ. چٹھا گروپ کی طرف سے میں اتحاد گروپ کا جو سے ہے سپورٹ کر رہا ہوں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی سپورٹ کریں اور ان کو ووٹ دیں، کامیاب کریں فار دا فیوچر آف دا اوور ٹریڈ. اور جتنی مشکلات ہیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سالو ہوتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، ہوتی جائیں گی. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ رانا صاحب کے ساتھ تعاون کرو، انشاءاللہ ووٹ دیں. ہم بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں تاکہ فیوچر جو ہے برائٹ ہو انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی محمد وآل محمد. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی، تو شاہی ہے بسیرا کر
पहाड़ों की चट्टानों पे। अल्लामा इकबाल वो अजीम शायर है जिसकी शायरी खुदी और शाहीन पे बिखरी पड़ी है, और हमारे ग्रुप का निशान शाहीन वो निशान है जो झपटता है, पलटता है और फिर सब कुछ समेट लेता है। हमारा ग्रुप इंशाअल्लाहुल अजीज उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनके अपने कोई ज़ाती मकासद नहीं है, उनका कोई ऐसा नज़रिया नहीं है कि वो कार्ड देकर अपने काम करवाएं। जहां लीगल फोर्स इतनी हमारे साथ हो वहां हमें कार्डों की ज़रूरत नहीं है, हमें वहां पर अपने आप को मनवाना होगा। और मनवाने का तरीका जो आपको अभी मेरे भाई बता कर गए कि यह तरीका इस्तेमाल किया जाएगा तो ना सिर्फ FIA बल्कि कंज्यूमर कोर्ट वाले भी आपकी अदालत में आया करेंगे। FIA की क्या जुर्रत होगी कि वो हमारे दफ्तरों में बगैर बताए और बगैर किसी नोटिस के वो आए और हमें पकड़ कर ले जाए। इंशाअल्लाहुल अजीज इस ग्रुप की कामयाबी आपकी कामयाबी होगी, और वो वक्त बतलाएगा कि इसको जो इज्जत आप अता करेंगे वो इंशाअल्लाह आपको इनफरादी तौर पर हर एक को लुटाया जाएगी। हमारा ये ग्रुप इस बात का मज़हर होगा कि इससे पहले ऐसी खिदमत ना किसी ने की, ना आइंदा कोई ऐसी मिसाल पैदा होगी। मैंने इनके साथ मुशावरत में बैठा, इनको कहा कि आपका तो एसोसिएशन रजिस्टर ही नहीं है, आपको तो कानूनी तौर पर कोई तहफ़्फ़ुज़ ही हासिल नहीं है, आपका कोई मंशूर नहीं है, आप सिर्फ इसलिए लड़ते हो कि मेरी चुदराहा बन जाए, मैं बड़ा आदमी कहलाऊं। नहीं, ये ग्रुप जो है ये आप सबकी इज्जत को दवाम बख्शेगा। आपको हर एक को ये महसूस होगा कि इस ग्रुप का मैं ही ओहदेदार हूं, मैं ही प्रेसिडेंट हूं, मैं ही सेक्रेटरी हूं। और इसके लिए हमें ना सिर्फ खुद मेहनत करनी होगी बल्कि इन मकासद को हासिल करने के लिए आपको अपने साथियों को बाहर निकालना होगा और 16 तारीख को शाहीन पे मोहर लगाकर अपनी जीत को यकीनी बनाना होगा। जहां तक हमारे सदर साहब का ताल्लुक है वो तारफ के मोहताज नहीं है, उनकी मिसाल ना सिर्फ पूरी ट्रेड देगी बल्कि उनकी इज्जत और तकरीम, जहां भी मैं उनके साथ गया मैंने उनकी इज्जत और तकरीम को पाया, और हर शख्स उनकी ईमानदारी पे, उनकी दलेरी पे उनके साथ खड़ा होने को तैयार है। तो जो हमारे साथ अभी तक खड़े नहीं हुए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आओ, आज वक्त है, हमारे साथ खड़े हो जाओ, आपको इज्जत भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी और जनाब दुनिया में कामयाबी। और ये वक्त हमारा अब मेहनत का वक्त है। ये 5 दिन जो बाकी रह गए हैं ये हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा जोड़ना होगा, और कंधे से कंधा जोड़ के हमें कामयाबी को छीनना होगा। जब कामयाबी आप छीन लेंगे इंशाअल्लाह इसका मंशूर भी बनेगा, ये इत्तेहाद भी कायम होगा और इसके साथ आपको इज्जत और तकरीम भी मिलेगी। इंशाअल्लाह आपकी मुशावरत से ऐसी जो है वो तंजीम तश्कील पाएगी जो हर एक के काम में बिला किसी तकल्लुफ के या बगैर किसी बुलावे के इंशाअल्लाह आपकी एक सदा पे लब्बैक कहती हुई पहुंचा करेगी। और इंशाअल्लाह अजीज ये आने वाला वक्त हम सब का है और हम सबको इसके लिए जुड़कर मुकाबला करना होगा। हमें हिम्मत से काम लेनी होगी, हमको बड़े बड़े बुर्जों को गिराना होगा। वो जिन्होंने अपने तख्त सजा रखे हैं हमें उन तख्तों को गिराना होगा।
इन मजदूरों को आगे लाना होगा जो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे, जो आपकी ट्रेड के लिए काम करे, जो आपको कोई ब्लैकमेलिंग करे तो उसके खिलाफ खड़े होने वाले हों। अल्लाह पाक हमें ऐसी क़यादत नसीब फरमाई है, अल्लाह पाक ने हमें ऐसी क़यादत नसीब फरमाई है जो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन और रात हाजिर रहेगी। अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी अता करे, मेरी दुआ भी है और वोट भी है। इनके साथ आप सब भी मेरे साथ हाथ बुलंद करके ये वादा करें कि हमारा सबका वोट इत्तेहाद ग्रुप के लिए होगा। यहां भी आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे तो वोट क्या देंगे आप लोग? सारे दोस्त हाथ खड़ा करें जी कि हमारा वोट इत्तेहाद ग्रुप के लिए होगा और हम अपनी मेहनत जो है कल से दुगनी कर देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकुल्लाह है।